سمجھا جائے کہ ہمارے پاس دولت کی قلت ہے اس لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں، اگر یہ بات کی جائے کہ ہماری معیشیت جو ہے وہ کمزور ہے تو یہ بھی ایک جو ہے اس دور میں ایک چیز ہے، لوگ معاشی طور پر جو ہے وہ جو ہے مسلمانوں کو بھی طاقتور ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیں زوال کا سبب ہماری جو ہے معاشی طاقت اس کا کمزور ہونا نہیں ہے، زوال کا سبب ہمارے پاس مال و دولت تھوڑا ہونا یہ وجہ نہیں ہے، زوال کا سبب یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، دین اسلام سے دور ہو گئے ہیں، ہماری رسوائی ہماری پستی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے گنبد خضرا والے سے رشتے توڑ دیے ہیں، ہم ظاہراً غلامی کے دعوے تو کرتے ہیں، ظاہراً اسلام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے اندر مسلمانی نہیں رہی، ہمارا مصطفیٰ سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، اگر تعلق جڑا ہوا ہوتا، اگر حضور کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے، پھر ہم کسی کا حق نہ کھاتے، پھر ہم کبھی رشوت نہ لیتے، کبھی جھوٹ نہ بولتے، کبھی چوریاں نہ کرتے، یا جتنی بھی برائیاں ہمارے اندر ہیں اگر ہمارا آمنہ کے لال کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا تو یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود نہ ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے زبان سے تو غلامی کے دعوے کر رہے ہیں، حقیقت میں ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، مسلمان ہونے کی نام کی چیز بھی نہیں ہے، جدھر دیکھو وہاں اسلام سے دور ہے، جس یعنی طبقے میں جاؤ، جس جو ہے جتنے ہمارے بینک میں ہیں، پاکستان کے ہوں دنیا کے ہوں، جو اسلامی ملک ہے، ہمارے سارے معاملات ہی خراب ہوئے ہیں، ہم ہر طرف کرپشن کر رہے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ نجائز کام جو اسلام جن کی اجازت نہیں دیتا ہم وہ کر رہے ہیں، تو یہی ہماری رسوائی ہے، اسی لیے ہماری رسوائی جو ہے وہ ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اسلام پر اگر نظر ڈالی جائے تو اسلام میں وہ وقت بھی آئے ہیں، اسلام غریب تھا، اسلام کے پاس نہ مال و دولت تھا، اسلام کے پاس نہ لڑنے کے لیے کوئی چیز تھی، یعنی بڑی کمزور حالات بھی اسلام پر آئے ہیں۔ آپ یاد رکھیں